سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد یہ سلسلہ تبیان حق جس کے لیے میں نے کافی عرصہ انتظار کیا اور کم و بیش 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے کہ میں نے مختلف طریقوں سے کوشش کی کہ وہ معاملات جو پہلے میرے علم میں نہیں تھے، جب وہ معاملات میرے سامنے آئے ان پر میں نے تحقیق کی۔ ان تحقیقات کے دوران میرے سامنے جو باتیں آئیں، کیونکہ ہم سب کا مقصد دراصل یہی رہا کہ ہم مختلف قومیتوں کے لوگ، مختلف ملکوں اور علاقوں کے رہنے والے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف رنگ و نسل کے لوگ طرح طرح کی قربانیاں دے کر جماعت المسلمین میں شامل ہوئے۔ ہم نے اپنے آبائی رسم و رواج کو چھوڑا، دیگر معاملات میں قربانیاں دیتے ہوئے، نہ جانے کیا کچھ برداشت کرتے ہوئے جماعت المسلمین میں پہنچے۔ ہم سب قرآن و سنت کے عین مطابق اپنی اصلاح کرنے کے خواہاں تھے، اور آج بھی ہمیں اپنی اصلاح کا موقع اگر ہمیں ملے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے جب کچھ معاملات ایسے دیکھے کہ جن میں اصلاح کی ضرورت تھی، ان معاملات کو میں نے کسی بھی جماعت کے رکن کے سامنے اس وقت تک نہ رکھنے کا عزم کیا تھا کہ جب تک کہ ان معاملات پر میں مرکزی قیادت کے ساتھ گفتگو نہ کر لوں۔ میں نے جب بھی بات کرنے کی کوشش کی، مجھ سے کہا گیا کہ آپ کو بلوائیں گے، یہاں تک کہ جب میں کراچی جاتا کسی بھی کام کے سلسلے میں، کیونکہ اب میں لاہور میں ہوں تقریباً گزشتہ 5 سال سے، تو میں کوشش کرتا جہاں تک ہو سکتا کہ جمعے کی صلاۃ وہیں پر ادا کروں جہاں پر مرکزی امیر صاحب تشریف فرما ہوں نماز کے لیے۔ یہی سوچ کہ وہ مجھے دیکھیں گے تو مجھے بلائیں گے اور مجھے کہیں گے کہ آپ نے کچھ بات کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی تو آپ آ جائیں، بات کر لیتے ہیں۔ پھر جب میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے اس سلسلے میں بات نہیں کر رہے تو میں نے دیگر طریقے استعمال کیے لوگوں کے ذریعے، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ انہوں نے مجھے، جسے کہا جاتا ہے پرسونا نون گراٹا، ایسا بندہ کہ جس سے بات کرنا پسند نہ ہو، تو مجھے ایسا بندہ بنا کر رکھ دیا کہ جی ان سے بات کرنے کو گویا کہ ان کی طبیعت برداشت نہیں کرتی۔ جب میں نے دیکھا کہ اب بات کرنے کو تیار نہیں، بات سننے کو تیار نہیں، اور پھر بھی اس بات پر میں نے بہت عرصہ صبر کیا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اب میری خاموشی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا وبال مجھ پر آئے
اور میری خاموشی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن لوگ مجھ سے سوال کریں کہ جب تمہیں یہ بات معلوم ہوئی تھی تو تم نے ہمیں کیوں نہ بتائی، تم نے کیوں اللہ کا ڈر چھوڑ کر بندوں کا ڈر اپنے دل میں پیدا کیا، تم نے کیوں حق جان کر بھی ہم سے چھپایا۔ اور میرے سامنے سورہ بقرہ کی وہ آیات تھیں کہ جن کی وجہ سے میں نے یہ سلسلہ اب شروع کرنے کا عزم کیا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بتا دوں کہ الحمدللہ نہ میں کسی غیر جماعتی تنظیم کا حصہ ہوں، نہ میں کسی فرقہ وارانہ تنظیم یا جماعت سے منسلک ہوں، لہٰذا وہ لوگ جنہوں نے میرے متعلق طرح طرح کی افواہیں پھیلائی ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر کسی شخص کے متعلق آپ جھوٹی بات پھیلائیں گے تو آپ کو اللہ کے دربار میں جواب دینا ہوگا۔ میں الحمدللہ کسی فرقہ وارانہ تنظیم یا جماعت سے منسلک نہیں ہوں، لہٰذا آئندہ میرے متعلق ایسی کوئی بات نہ کیجیے گا۔ یہ میری طرف سے ڈسکلیمر سمجھ لیں، آپ جو چاہیں سمجھ لیں۔ سورہ بقرہ کی جن آیات کا میں نے حوالہ دیا، میں ان آیات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر ان کی تفسیر سید مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر قرآن عزیز سے مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیات نمبر 159 سے لے کر 162، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ بے شک جو لوگ کھلے دلائل اور ہدایت کی ان باتوں کو جو ہم نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم نے ان کو اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے واضح طور پر بیان کر دیا ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور صاف صاف بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، کیونکہ میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے حق کو چھپایا اور اسی حالت پر مر گئے، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہے اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے، وہ اس لعنت میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے، نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ان آیات کی تفسیر مختصراً تفسیر قرآن عزیز کی پہلی جلد سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حق کا چھپانا جرم عظیم ہے، کیونکہ حق کے چھپانے سے گمراہی کو پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، قوانین الہیہ کے بجائے خود ساختہ قوانین کا نفاذ ہوتا ہے۔ بھلا یہ باتیں اللہ تعالیٰ کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت کرتا ہے، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے یعنی فرشتے اور انسان بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت تو کوئی تعجب خیز بات نہیں، لیکن انسانوں کی لعنت ضرور تعجب خیز ہے۔ بات یہ ہے کہ عوام الناس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارا فلاں عالم حق کو چھپا رہا ہے، اور اگر ان کو معلوم ہو جائے تو یہ بات یقینی ہے
کہ وہ بھی ایسے عالم پر لعنت ہی بھیجیں گے جو محض دنیا کمانے اور اپنی جمعیت کو برقرار رکھنے کے لیے حق کو چھپاتا ہے۔ حق کو چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص اسے معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ حق پوشی سے عوام الناس گمراہ ہوتے ہیں اور عوام الناس گمراہی کو کبھی پسند نہیں کرتے۔ انہیں دھوکہ دے کر گمراہ کیا جاتا ہے۔ اگر انہیں حق کا یقین ہو جائے تو وہ کبھی ناحق کی پیروی نہ کریں۔ عوام الناس کا قصور ہے تو بس یہ کہ وہ ایسے عالموں کے مقلد بن جاتے ہیں اور ان کی ہر صحیح اور غلط بات کو بے دلیل تسلیم کرتے چلے جاتے ہیں۔ الغرض علماء حق کو چھپا کر مجرم بنتے ہیں اور عوام الناس تقلید کر کے مجرم بنتے ہیں۔ عوام الناس کے لعنت کرنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ میدان محشر میں یا حساب و کتاب کا جب فیصلہ ہو جائے اس کے بعد عوام الناس اپنے حق پوش علماء پر لعنت بھیجیں گے۔ ان آیات کی تفسیر کرنے کے بعد عمل کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں، اے لوگوں، حق کو کبھی نہ چھپائیے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچیے، حق کو چھپا کر اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق نہ بنیے۔ اگر پہلے کبھی حق کو چھپایا تھا تو اب نمبر 1 اس سے توبہ کیجیے، نمبر 2 آئندہ حق کو چھپانے کا خیال بھی دل سے نکال دیجیے، اپنی مکمل اصلاح کر لیجیے، اور نمبر 3 حق کو برملا بیان کرتے رہیے اور جس حق کو چھپایا تھا اسے ظاہر کر دیجیے۔ یہی 3 صورتیں ہیں جن پر بیک وقت عمل کرنے کے بعد ہی معافی کی امید کی جا سکتی ہے۔ اے لوگوں، حق کو کبھی نہ چھپائیے، دائمی لعنت اور عذاب الہی کو دعوت نہ دیجیے، حق کو بیان کرتے رہیے، خواہ آپ کا دنیاوی نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا کا نقصان عارضی اور چند روزہ ہے، آخرت کا عذاب دائمی اور باقی رہنے والا ہے۔ دنیا کا نقصان برداشت کیجیے اور آخرت کے عذاب سے بچ جائیے۔ آپ نے سن لیا ہوگا ان آیات کو، ان کے ترجمے کو، ان کی تفسیر کو اور ان سے ماخوذ عمل کو۔ اب آپ یہ سوچئے کہ وہ لوگ جو دین کے علماء ہیں، اگر ان کی زندگی میں کبھی ایسا وقت آئے کہ ان کی ماضی کی تحقیقات کے مقابلے میں انہیں کوئی ایسی بات مل جائے کہ جو اس تحقیق کے مقابلے میں کچھ مختلف ہو، تو کیا وہ لوگوں کے ڈر سے یا اپنی جمعیت کے ٹوٹ جانے کے خدشے سے یا کسی بھی اور خیال کو دل میں لا کر، چاہے حکمت کا نام دیا جائے، ڈپلومسی کا نام دیا جائے، سیاست کا نام دیا جائے، کیا وہ کسی بھی وجہ سے اپنے دل میں کوئی بھی ایسا عذر بنا کر یہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس بات کو چھپائیں اور اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت میں گرفتار ہوں؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی عالم ایسا کر سکتا ہے، اور میں خود ایسا کبھی بھی کرنا نہ چاہوں گا اور نہ ہی میں نے کبھی ایسا کیا۔ لیکن جماعت المسلمین میں ایک عرصہ دراز گزارنے پر جو باتیں مجھے حق ملتی میں ان کا پرچار کرتا، انہیں دین اسلام کے مطابق جیسا بتایا گیا ویسا بیان کرتا، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر شخص کی ہی تبلیغ سے لوگ جماعت میں آئے ہوں گے، لیکن میری تبلیغ سے الحمدللہ بہت زیادہ افراد جماعت میں آئے۔ میں اس بات کو جب کہ میں سمجھ لوں کسی بات پر کہ مجھے ان لوگوں تک وہ تحقیق، وہ حق پہنچانا ہے، مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں پہنچاؤں، تاکہ اگر کوئی شخص جسے ان باتوں کا علم نہ ہو، اگر میرے خاموش رہنے سے وہ شخص کل اللہ کے دربار میں شکوہ کر دے کہ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا، تو مجھے بتائیے کہ پھر ایسے شخص کا، ایسے عالم کا کیا ہوگا۔
چنانچہ میں نے جب بہت کوشش کی کہ ان باتوں پر مجھ سے مرکز کی سطح پر بات کی جائے، مجھے یا تو سمجھایا جائے یا مجھ سے مسئلے کو سمجھا جائے، لیکن جب میں تھک گیا اور تھکنے کے ساتھ میرے سامنے ایک اور معاملہ آیا، جس معاملے نے مجھے اس بات پر ابھارا کہ غالباً میں کہتا کہتا مر جاؤں گا لیکن سنوائی نہیں ہونے والی، تو پھر میں نے سوچا کہ اب اس معاملے کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ نہ ہو کہ میں انتظار میں ہی کہیں اللہ کے پاس پہنچ جاؤں اور کل لوگ قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لیں۔ تو میں نے بہتر جانا کہ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ سب نے یقیناً تلاش حق کا مطالعہ کیا ہوگا اور آپ جانتے ہوں گے کہ یہ وہ تحریری مناظرہ ہے جو سید مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ اور نواب محی الدین صاحب کے مابین عرصہ دراز تک چلتا رہا۔ بالآخر اس کے بعد نواب محی الدین صاحب نے تقلید شخصی کو خیر بات کہہ کر قرآن و صحیح حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ نواب محی الدین صاحب اس حق تک کیسے پہنچے وہ اس کے بارے میں خود ہی فرماتے ہیں۔ تلاش حق کے صفحہ نمبر 13 پر لکھا ہے کہ میں اپنے کرم فرما ڈاکٹر نعیم الدین صاحب کو کبھی نہیں بھولوں گا کہ یہی وہ ڈاکٹر صاحب ہیں جن کی اصلاح کے لیے مجھے میرے دوست علیم الدین صاحب کراچی لے گئے تھے۔ دراصل یہ میرے روحانی ڈاکٹر ثابت ہوئے کیونکہ میں ان کی اصلاح کے لیے گیا تھا جہاں میری ہی اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرما دی۔ میں نے اپنے گزشتہ بیان میں جن خطوط کا ذکر کیا تھا ان خطوط کے کچھ اقتباسات میں آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ وہی خطوط ہیں جن کو پڑھ کر میں نے بہت ساری باتوں پر تحقیق شروع کی جن پر پہلے ہم یہ کہہ کر ان باتوں کو رد کر دیا کرتے تھے کہ یہ تو ہم 20 سال سے سن رہے ہیں، یہ تو ہم 30 سال سے سن رہے ہیں، یہ تو وہی اعتراضات ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ اگر یہ وہی اعتراضات ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے تو ان کا جواب کیوں نہیں دیا گیا؟ کیوں ان کو ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیا گیا کہ یہ تو وہی پرانے اعتراضات ہیں؟ ہم حق پر ہیں اور جو لوگ حق پر ہوتے ہیں وہ اعتراضات کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراضات کرنے والے کے جو بھی اس کا اعتراض ہو اس کو تسلی بخش جواب دینا اہل حق کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا جس طرح سے میرے ساتھ معاملہ ہوا کہ میں ایک عرصے تک یہ کہتا رہا کہ مجھ سے بات کی جائے، اسی طرح ہمارے ڈاکٹر نعیم الدین صاحب مرحوم ان کا بھی معاملہ رہا۔ وہ اپنے خطوط میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جب یہ جماعت المسلمین اہل حدیث اس نام کے ساتھ پہچانی جاتی تھی، پھر بعد میں اہل حدیث ہٹا کر جماعت کا نام صرف جماعت المسلمین رہ گیا، اس وقت بھی ان تمام مسائل پر غور و خوض ہوتا تھا مگر کبھی شدت اختیار نہیں کی گئی۔ وہ کون سے مسائل تھے؟ ڈاکٹر صاحب خود لکھتے ہیں، غیر جماعتی سے شادی کرنا، غیر جماعتی کو سلام کرنا یا نہ کرنا، نماز ان کے پیچھے ادا کرنا یا نہ کرنا، نماز جنازہ ادا کرنا یا نہ کرنا، رؤیت ہلال اور بیعت وغیرہ، ان کا ذبیحہ کھانا، ان تمام باتوں پر جماعت المسلمین میں غور و خوض تو ہوتا تھا لیکن کبھی شدت اختیار نہیں کی گئی۔ اعتدال اور میانہ روی برقرار رہی۔
امیر صاحب کی یہ عادت تھی کہ کسی بھی مسئلے پر خود فیصلہ نہیں فرماتے تھے۔ اس وقت ہم جیسے چند لوگ ان کے حلقہ مشاورت میں تھے، ہمیشہ مشورہ کرتے، بحث ہوتی، پھر فیصلہ ہوتا۔ امیر صاحب دراصل مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر صاحب کے پھپھا ہیں، لہٰذا خط میں جگہ جگہ انہوں نے یہی لکھا ہے کہ پھپھا صاحب کراچی میں آمد کے بعد غرباء اہل حدیث سے منسلک ہو گئے تھے، چونکہ ان کو حق پر سمجھتے تھے۔ اس وقت بیعت کا مسئلہ بڑے زوروں پر تھا۔ جماعت غربا میں ایک صاحب سیف الدین تھے، وہ بہت متشدد تھے، وہ اپنے پورے خاندان کو چھوڑ کر اہل حدیث ہوئے تھے۔ سیف الدین صاحب نے امیر جماعت غرباء اہل حدیث جناب عبدالستار صاحب سے بیعت کر رکھی تھی۔ وہ بیعت نہ کرنے کو جاہلیت کی موت سے وابستہ کرتے تھے۔ اس وقت پھپھا صاحب یعنی سید مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور سیف الدین صاحب میں اس مسئلے پر بڑی بحث ہوتی۔ سیف الدین صاحب بیعت کے حق میں وہ تمام دلائل دیتے تھے جو اب ہم دیتے ہیں، مگر مسعود احمد صاحب یہی فرمایا کرتے کہ صحیح مسلم کی حدیث من مات ولیس فی عنقہ بیعہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ اس کی گردن میں بیعت نہیں تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، یہ خلافت سے مشروط ہے۔ کون کہتا؟ سید مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ غرباء اہل حدیث کے امیر کو یہ جواب دیا کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے عبدالستار صاحب کی بیعت نہیں کی، حالانکہ اس کو جماعت حقہ تسلیم کرتے تھے۔ آگے لکھتے ہیں، ابتداً جناب پھپھا صاحب بہت نرم مزاج کے حامل تھے، اور یہ نرمی جماعت المسلمین بننے کے بعد بھی کافی عرصہ باقی رہی۔ رفتہ رفتہ جماعت المسلمین میں متشدد لوگ آتے رہے اور ان تمام مسائل پر غور ہوتا رہا، مگر پھپھا صاحب ان حضرات کو ان کے تشدد کے باعث پسند نہیں فرماتے تھے اور ان کو سختی سے باز رکھنے کی بڑی کوشش کرتے تھے۔ یہ لوگ سلام کرنا تو بڑی بات ہے، ان حضرات یعنی غیر جماعت المسلمین کے لوگوں کو نماز با جماعت میں شریک ہونا تک ان کا گوارا نہیں کرتے تھے، مگر ہم چند لوگ امیر صاحب پر ہمیشہ اثر انداز رہے، جس کے باعث امیر صاحب کی نرمی برقرار رہی۔ جب امیر صاحب نے ان حضرات کی باتوں کو نہ مانا تو یہ لوگ خود جماعت سے کنارہ کش ہو گئے۔ مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر جماعت المسلمین ہوتے ہوئے بھی خود اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ان کے ساتھ سب کام کرتے تھے، ان سے کوئی خاص دینی تعارض نہ تھا، بڑے احسن انداز میں ان کی اصلاح کی فکر میں رہتے۔ رفتہ رفتہ ان کے گرد جب جماعت المسلمین میں نئے لوگ اور نوجوان زیادہ تعداد میں آ گئے تو ہم نرم مزاج لوگوں کو دور کر دیا گیا۔ جماعت المسلمین کا کوئی ایسا جلسہ نہ ہوتا جس میں میری اور یامین محمدی کی تقاریر نہ ہوتی۔ یامین محمدی صاحب مرحوم نے جماعت کی بڑی خدمت کی، بہترین مبلغ اور خطیب تھے۔ جماعت المسلمین کی طرف سے میں اور یامین صاحب اہل حدیث مساجد میں جمعہ کا خطبہ اور نماز پڑھاتے۔ ایک صاحب تھے جو بیعت کے سلسلے میں بہت زیادہ مصر تھے، مگر امیر صاحب کا یہی خیال تھا، بلکہ ان لوگوں کو دلائل سے قائل کرتے تھے کہ بیعت خلافت سے وابستہ ہے، اس سے مشروط ہے۔ بہرحال لوگ ان پر غالب آ گئے، بیعت کا سلسلہ شروع ہوا، مگر پھر بھی بیعت نہ کرنے والوں پر کوئی گرفت نہ کی۔ بے شمار لوگ جماعت میں بغیر بیعت کے موجود تھے، ہم جیسے صف اول کے لوگ پہلے ہی پس پشت ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود بھی کئی مسائل ایسے تھے کہ ہم نے شدت اختیار نہیں کرنے دی۔ ایک تو شادی کا مسئلہ اور اس طرح کے دیگر مسائل۔ متشدد لوگ جو جماعت کو سمندر سے کنویں میں اور کنویں سے کوزہ میں بند کرنا دین کی بہت بڑی خدمت سمجھتے تھے، وہ غالب آ گئے، اور پھر بالآخر یہ بات بھی طے کروا دی گئی کہ آئندہ سے رویت حلال کے سلسلے میں دوسرے لوگوں کی رویت تسلیم نہیں کی جائے گی۔ اس سے قبل فرقوں کی رویت اور شہادت تسلیم کر لی جاتی تھی،
غربا اہل حدیث سے باضابطہ رابطہ قائم کر کے رویت کی تصدیق کی جاتی تھی، مگر جماعت اہل حدیث کو فرقہ قرار دے کر ان کی شہادت کو بھی بے اعتبار کر دیا گیا۔